بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کسی کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اس کی بات پر اسرا نے سکون بھری سانس لی اور اسے اللہ حافظ کہتے وہ اتر گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے سب سے ملی تھی، جبکہ شبانہ بیگم سے ملتے وہ بے تحاشا روئی تھی، جس پر انہوں نے اسے نم آنکھوں سے خاموش کرواتے سینے سے لگایا تھا۔ اچھا چلو، بس کیا سارے گھر کو بہاؤ گی تم رو رو کر؟ اب ہم سے بھی مل لو بھائی، لائن میں لگے ہیں ہم بھی۔ رائمہ نے اسے اتنا روتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی تھی، جس کی بات سنتے وہ روتے روتے ہنس دی تھی اور اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ رائمہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ ہم تمہاری یاد میں آدھے ہو گئے ہیں اور تم ظالم لڑکی ہمیں پوچھتی بھی نہیں ہو۔ رائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ جب نرمین اور کبیر بھی ساتھ ہی نیچے آئے، کبیر کی تو جان میں جان آئی تھی اپنی بہن کو دیکھ کر، جبکہ نرمین بھی اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ کیسے ہیں لالا آپ؟ ہمیشہ آپ کی بہت یاد آئی۔ کبیر کے سینے سے لگتے اسے سکون آیا تھا، جبکہ کبیر نے بھی اسے گلے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں گڑیا، آپ کیسی ہیں؟ کبیر نے اسے دور کرتے فکر مندی سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جو نم آنکھوں سے اس کی فکر پر مسکرائی تھی۔ جی لالا، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ نرمین سے ملتے وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے جیسے ڈھیروں خوشیاں مل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی مسکراہٹ تھی۔ آج تم ہمارے ساتھ ہی رکو گی، زرغام لالا کو بتا دیا تھا نا؟ رائمہ کی بات سنتے اسرا کی مسکراہٹ سمٹی، یا اسے زرغام کے جملے یاد آئے تھے، میرے ساتھ جا رہی ہو اور میرے ہی ساتھ واپس آؤ گی، یاد رکھنا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جسے کبیر بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں گڑیا، رائمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آج تم یہیں رک جانا، ہمارے ساتھ بھی وقت گزارو۔ شادی کی ہے، تمہیں پرایا تھوڑی کیا ہے جو تم ایسے غائب ہو جاتی ہو۔ کبیر نے بھی اس بات پر زور دیا تھا۔ اسے اسرا کا یوں پریشان ہو جانا، انگلیاں مروڑنا، کسی سے بھی بات نہ کرنا، گھر ملنے نہ آنا کھٹک رہا تھا، اور اگر اس سب کے پیچھے زرغام خانزادہ کا ہاتھ ہوا تو وہ اس کے ٹکڑے کر دے گا، لیکن بخشے گا نہیں۔ نہیں، وہ پھپھو جانی اکیلی ہو جاتی ہیں نا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا انہیں ایسے چھوڑ کر آنا۔ زرغام کے لینے آنے پر وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی اسے بچا گئی تھی، یا خود کو بچا رہی تھی، نہیں جانتی تھی۔ کوئی بات نہیں گڑیا، میں پھپھو سے بات کر لوں گا، لیکن آج آپ یہیں رکیں گی، کبیر نے روب سے کہا تھا، جس پر اسرا کچھ بول نہ سکی، البتہ پریشان نظروں سے نرمین کو دیکھا تھا، جو شاید کچھ بھی نہ کہنے کے باوجود سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ نرمین نے آنکھیں جھپکاتے اسے تسلی دی تھی، جسے کبیر خانزادہ کی جھیل سی گہری نظروں نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کبیر یہ دیکھ فی الحال خاموش تھا، جبکہ اس بارے میں وہ نرمین سے ضرور بات کرنے والا تھا۔ نرمین اور رائمہ اٹھتے کھانے کے معاملات دیکھنے کچن میں چلی گئی تھی۔ کبیر اسرا کے پاس آ بیٹھا تھا، اسے حسار ملے تھا، وہ اس کے سر پر لب جما گیا تھا۔ گڑیا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، ہمیں کوئی بات ہے تو آپ ہم سے شیئر کریں۔ اسرا نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، جو اس کی بظاہر خوشی کے پیچھے کا درد محسوس کر رہا تھا۔ لالا، ہم ٹھیک ہیں، فقط اتنا کہتی وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ آپ زرغام کے ساتھ خوش ہیں؟ آپ گھر بھی نہیں آتی کیا؟ اس کی وجہ زرغام ہے؟ کبیر نے کہا تو اسرا نے فوراً پلٹتے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں لالا، وہ ہمارے پیپرز تھے نا، تو اس لیے ہم نہیں آ سکے تھے، ورنہ زر اور پھپھو تو کہتے ہیں ہم خان حویلی چلے جائیں۔ وہ جھوٹ گڑتی چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا گئی تھی، جبکہ کبیر ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ زرغام سلام کرتے گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کبیر پر پڑی، جو اسرا کو حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ وہیں رکتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ شبانہ بیگم زرغام کے پاس آتے اس کا ماتھا چوم گئی تھی، جس پر وہ خوشی سے سر جھکا کر
کبیر اور اسرا پر نظریں جما گیا جو اسے دیکھتے ڈر رہی تھی کہ زرغام غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کرے، جبکہ زرغام خاموشی سے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کبیر کو اس نے سلام تک کرنا پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبیر نے اس سے کلام کیا۔ اسرا نے شدت سے یہ خلش محسوس کی تو کبیر کا ہاتھ ہلاتی وہ اسے متوجہ کر گئی، جس پر کبیر آنکھیں گھماتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تو زرغام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، مینرز بھول گئے ہو یا مغرور ہو گئے ہو جو اس سالیوں سے سلام بھی نہیں کرو گے؟ کبیر کے طنز پر زرغام نے جبڑے بھینچتے ایک خراٹ نظر اسرا پر ڈالی تھی، جس کا سانس اپنے لالا کی بات سنتے سینے میں اٹکا تھا۔ البتہ زرغام اپنے صبر کو آزماتے اٹھا اور اس کے گلے لگا۔ کیسے ہو؟ کبیر نے سوال کیا، جس پر وہ سر اسبات میں ہلاتا واپس بیٹھ گیا۔ اس کی اگنورنس سے کبیر کا دماغ گھوما تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے وہ برداشت کرتا واپس جا کر اسرا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میری بہن نے بتایا ہے کہ تم کافی سختی کر رہے ہو اس پر، اسے یہاں آنے نہیں دیتے۔ کبیر نے شوق ہوتے جان بوجھ کر جملہ پھینکا تھا، جس پر اسرا نے اپنے لالا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے حیران نظروں سے دیکھا، جبکہ آس پاس بیٹھے سب کبیر کی بات کو مذاق میں لیتے مسکرانے لگے۔ زرغام نے نظر اٹھا کر اسرا کو دیکھا تھا۔ اس ایک نظر میں کیا نہ تھا کہ اسرا کپ کپا گئی تھی، جبکہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اب وہ بھی مغرور انداز میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور کیا کہا ہے ہماری بیگم نے آپ سے؟ زرغام کی نظر اور اس کی کہے ہوئے الفاظوں کو محسوس کرتے اسرا کی جان نکلی تھی۔ نہیں لالا، ہم نے کب کہا آپ سے ایسا؟ ہم نے ایسا نہیں کہا، وہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ برداشت کے باوجود خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، جسے کبیر نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے گڑیا؟ میں تو صرف مذاق کر رہا ہوں، تم اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ کبیر کی مشکوک اور فکرمندانہ آواز پر وہ آنسو پیتی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ لالا، ہم ابھی آتے ہیں آپوں کے پاس سے۔ وہ زرغام کو اگنور کرتی کبیر کے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ زرغام کی تیز نظروں نے اسرا کی پشت کا دور تک پیچھا کیا تھا، جبکہ غصے کی آگ سینے میں جلنا شروع ہو چکی تھی، جو آج کتنے بڑھنے والی تھی اور کس طرح چھٹنے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ سب نے سکون بھرے ماحول میں کھانا کھایا تھا، جبکہ نرمین ایک بار بھی زرغام کی طرف غلطی سے بھی نہ گئی تھی، جسے دیکھ کبیر بھی مطمئن تھا۔ اسرا گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ جب سے زرغام یہاں آیا تھا، سکون کا سانس اسے مہیا نہیں ہوا تھا، اور وہ یہاں رکنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرغام کتنے سب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا یہی رکنے کا سنتے کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ فردان گھر لیٹ آیا تھا اور آتے ہی خوشی سے اسرا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ زرغام سے اسرا کے سر پر ہاتھ رکھتے گلے لگا تھا، جو مسکراتا ہوا اس سے بغل گیر ہوا۔ ارے یار، کہاں غائب ہو گئے تھے تم ہماری گڑیا کو لے کر؟ ہم تو ترس گئے تھے۔ فردان نے مسکراتے اسے چھیڑا۔ میں نہیں، تم غائب ہو گئے تھے، ہم تو ہمیشہ سے یہی ہیں۔ کبیر اور فردان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زرغام خانزادہ کیونکہ حقیقتاً فردان سے الگ تھا، وہ کبیر کی طرح مغرور نہ تھا، بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والا تھا۔ سبھی آپس میں باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ اسرا نرمین کے کمرے میں موجود تھی۔ آپو پلیز کچھ کریں، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ زر نہیں جانتے تھے آپ لوگ آ چکے ہیں، ورنہ وہ کبیر لالا کے لیے مجھے یہاں لے کر کبھی نہ آتے۔ وہاں جا کر ان کا غصہ برداشت کر لوں گی، لیکن اگر میں یہاں رک گئی تو بہت برا ہوگا۔ اسرا کے چہرے پر خود صاف چھلک رہا تھا، جس پر نرمین پریشانی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسرا آپ کو؟ آپ ایسی تو نہیں تھی، ہماری گڑیا تو بہت بہادر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نرمین اسے گلے سے لگاتی ہوئی بولی تھی کہ اسرا سہارا ملتے ہی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ آپو، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم زر سے محبت کرنے لگے ہیں بے حد بے تحاشا، اور انہیں اس درد میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کبیر لالا سب سلجھا لے تو شاید کچھ بات بنے، لیکن کبیر لالا اپنی انا کے چلتے اور ہماری محبت میں مزید کچھ غلط کر دیں گے۔ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے آپو، ہم مر جائیں گے۔ وہ پھوٹ کر روتی اپنا دل ہلکا کرنے لگی، جبکہ نرمین بھی اسے سہارا دیتی کبیر کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ معاملات اس کے کبیر سے بات کرنے پر ہی بہتر ہو سکتے تھے۔ ہم آپ کے لالا سے بات کریں گے، دیکھیے گا
وہ مان جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ نرمین اپنی طرف سے اسے تسلی دینے لگی تھی جبکہ اسرا اس سے دور ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آپو، لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں سرکام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اس کی باتیں سنتے نرمین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اسرا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کے لالا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ وہ زرغام لالا سے بات کرتے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، ہمیں یقین ہے ان پر۔ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا جب اسرا پھر روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ نہیں آپو پلیز نہیں، آپ انہیں کچھ مت بتائیے گا لالا کو، پلیز نہیں۔ اس کو اس طرح روتے نڈھال دیکھتے نرمین خاموش ہوتی اسے چپ کروانے لگی تھی۔ اسے فریش کرتے، منہ ہاتھ دھلاتے نرمین نے اسے سنبھالا تھا۔ چلیں اب نیچے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ واپس چلی جائیے گا اور زرغام لالا کو سمجھائیے گا، ہمیں یقین ہے وہ آپ کی بات سن لیں گے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سکون ڈالا ہے، بہت محبت ڈالی ہے۔ اسرا، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اتنے دنوں میں زرغام لالا کو کوئی انسیت نہیں ہوئی ہوگی آپ سے۔ وہ تو آپ کے شوہر ہیں، بس کچھ محبت کی اور کچھ توجہ کی ضرورت ہے انہیں، پھر وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ بس فی الحال کسی بھی چیز کو ان پر فوقیت نہ دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو غلط سمجھے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرا نے اس بات میں سر ہلایا تھا جب نرمین اس کا گال چومتی چہرے کو ڈھکتی نیچے آئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ دونوں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی جن کے بالکل سامنے زرغام خانزادہ بیٹھا تھا، جبکہ ایک سائڈ پر کبیر خانزادہ۔ زرغام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے نرمین سفید سوٹ سفید حجاب میں اسرا کا ہاتھ تھامتی نیچے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں جن کے سحر میں وہ کافی عرصے سے بھڑک رہا تھا، لیکن اسرا کے بعد سے وہ حسین آنکھیں، وہ حسین چہرہ شاید اس کی زندگی سے کہیں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ آس پاس اسرا نے اپنی محبت کا ایسا جال پھینک دیا تھا جس نے چاروں طرف سے زرغام کو قید کر دیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کرتا، آنکھیں بند کرتا گہرا سانس لینے لگا جبکہ کبیر نرمین کو سامنے دیکھتا ماتھے پر بل سجا گیا تھا۔ تم نیچے کیوں آئی تھی؟ وہ بھی اس غلیظ انسان کے سامنے۔ کبیر نے نرمین کو گھورا تھا جو اس کی گھوری سے بے نیاز اسرا کا ہاتھ تھامے نیچے آئی تھی۔ چلو اسرا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زرغام سپاٹ چہرہ لیے کھڑے ہو گیا تھا جبکہ اسرا کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ جی ہم تیار ہیں، چلیں۔ اسرا نے حامی بھری تھی جب کبیر نے روکا۔ اسرا آج یہیں رہے گی ہمارے ساتھ، کبیر نے بھی سنجیدہ لہجے میں جتایا تو نرمین نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرغام نے غصہ بھری نظروں سے کبیر کو دیکھا تو اس نے بھی آگے سے جتاتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسرا میرے ساتھ گھر جائے گی، مورے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھتا کبیر کو دیکھ بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ پھپھو کا بھی گھر ہے، انہیں بھی میں صبح یہیں لے آؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ کبیر کی بات پر زرغام نے اسرا کی طرف شعلے بار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب داد جان نے ماحول کو گرم ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا زرغام، اسرا کو آپ یہیں چھوڑ دیتے، آج رات تو بہتر ہوتا، ہم سب تو صحیح سے اس سے ملے بھی نہیں ہیں۔ داد جان کی بات پر زرغام نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ یہی تو شروع سے ہوتا آیا تھا، داد جان ہمیشہ اس پر کبیر کو فوقیت دیتے تھے۔ داد جان میں پھر اسے جلدی لے آؤں گا، آپ فکر مت کریں، بمشکل ادب سے اس نے جواب دیا تھا اور پھر اسرا کو دیکھا تھا جو وہی کھڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر رکنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ زرغام کا لہجہ سرد تھا جسے محسوس کرتے اسرا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ہم تیار ہیں، چلیں۔ اسرا گھبراتی ہوئی آگے بڑھی تو کبیر نے غصے کی تپش لیے زرغام کو دیکھا
وہ جو پلٹ کر سب کو ایک آواز میں اللہ حافظ کرتا جا چکا تھا۔ پیچھے اسرا بھی بمشکل آنسو رو کے سب سے ملتی اس کے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اسرا نے زرغام کی طرف دیکھا جو دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا۔ بھری آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی، جیسے اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہو۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا تیز ڈرائیو کرنے لگا کہ اسرا نے گھبراتے اسے تھاما تھا۔ ذر آرام سے، ذر اتنی تیز گاڑی مت چلائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی جو اپنے آپے سے باہر تھا۔ اسرا تیز آواز میں رونے لگی جب زرغام کا غصے کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسرا کو دیکھا جو بھیگا چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو دبوچتے زرغام نے اسے اپنے قریب کیا۔ اپنے لالا سے ملنے گئی تھی نا تم، اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی کہ مورے کی یاد آ رہی ہے، تم بھی منافق ہو اپنے بھائی کی طرح۔ میں نے کہا تھا نا میرے قریب رہنے کے لیے تمہیں اپنے لالا سے دور رہنا پڑے گا، اور تم الٹا مجھ سے جھوٹ کہنے کی ہمت کر گئی۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ اسرا اس کی چیخ سنتے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پلیز ذر، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، گھر چلیں، وہ روتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ گھر جانا ہے تمہیں؟ کون سے گھر؟ تمہیں تو وہاں رکنا تھا نا، جاؤ وہیں رہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم زرغام خانزادہ کے ساتھ رہو۔ وہ گاڑی سے نکلتا اس کی طرف آتا اس کی طرف کا دروازہ کھول گیا، جو آنکھیں پھاڑے خوف سے زرغام کو دیکھ رہی تھی، جسے غصے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جب زرغام اس کا ہاتھ کھینچتا اسے باہر کھڑا کر گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، سامنے ایک سفید بلب روشن تھا جو کچے روڈ پر ہلکی روشنی کرتا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسرا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو زرغام نے جھٹکے سے چھوڑے تھے۔ تم بھی سب کی طرح کبیر کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو، کیونکہ کوئی چیز میری ہے ہی نہیں، تم بھی میری نہیں ہو، میرے نصیب میں کچھ نہیں لکھا، اور تم تو ہو ہی اس کی بہن جس کی مغروریت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ منافق ہو تم بھی، جھوٹی ہو تم بھی۔ تم رہنا چاہتی تھی نا اپنے بھائی کے ساتھ، تو جاؤ، چلی جاؤ اپنے گھر واپس، مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ صفاق بنا اسے نیچے پھینک گیا تھا جب اسرا آنکھیں پھاڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بیوی ہیں آپ کی، اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ آپ، ہم اکیلے کیسے جائیں گے گھر؟ ذر، وہ اس کے پیچھے بھاگتی چیخ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف گاڑی میں بیٹھتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اسرا اس کی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی، جسے اگنور کرتا وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ زرغام خانزادہ آج شفافیت کی انتہا کر گیا تھا۔ پیچھے اسرا چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ نہیں رکا۔ سنسان سڑک پر اسرا نے چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ تو کبھی اکیلی گھر سے دن میں بھی باہر نہ نکلی تھی، اور آج زرغام اسے اپنی عزت کو بیچ سڑک پر اندھیری رات میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اسرا گھر سے کافی دور آ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے، کسے کہے، کس سے مدد لے۔ اسے تو چاروں طرف جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب پیچھے جھاڑیوں سے اسے اچانک آواز آئی تھی، اور اس سے پہلے وہ پلٹتی کوئی اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کرتا اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ اسرا جھٹپٹاتی رہی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچا سکتا۔ اس کا تو خود کا رکھوالا اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا، کسے پکارتی وہ؟ اس کے سر سے اسکارف اترتا زمین پر گرا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا۔ آج اسرا خانزادہ کو پہلی بار اپنی محبت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔